بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کا جو سینٹ ہے اس کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ کل ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا ہے اس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن رکوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے 5 سینیٹرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے نوٹس تو جاری کر دیا ہے، الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے، لیکن کوئی سٹے وغیرہ نہیں دیا اور الیکشن جو ہے وہ کل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اور خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستیں خالی ہیں۔ تو 11 نشستیں خالی ہیں تو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کروانے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ ایک اہم معاملہ، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، ان دونوں جماعتوں کے اندر کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں جن سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو اختلاف رائے ہے وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، صرف پارٹی ٹو پارٹی نہیں ہے، بلکہ ود ان پارٹی بھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم اور آبی وسائل اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور جناب شہریار آفریدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑے عرصے کے بعد ہمارے شو میں آئے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہریار بھائی۔ تھینک یو۔ آپ سے شروع کریں یا مصدق صاحب سے شروع کر لیں؟ جی تو مصدق صاحب، میرے بھائی شہریار آفریدی صاحب سے شروع کریں۔ چلیں اب آپ کیونکہ گورنمنٹ بھی ہیں، چلیں جیسے آپ اور سینیٹر بھی ہیں آپ، تو یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 سیٹیں خالی ہیں اور کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ سیٹیں اگر فل ہو جائیں اس کے بعد کروا لیں الیکشن؟ یہ میرے خیال میں آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ یہ 11 سیٹیں خالی ہیں، یہ 11 سیٹیں کب بھریں گی، یہ 11 سیٹیں کب تک بھریں گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اگر یہ 11 سیٹیں نہیں بھریں گی تو پھر اسمبلیاں فعال نہیں ہوں گی، پھر اسمبلیاں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو تمام معاملات چل رہے ہیں، اگر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو الیکشن کے اوپر ہر بندہ ہی ناراض تھا۔ ہماری پارٹی کے کچھ لوگ، ابھی ہم گپ بھی مارے تھے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ شہریار آفریدی صاحب کی پارٹی کے بہت سے لوگ ناراض ہیں، وہ سمجھتے ہیں بالکل ان سے الیکشن چرایا گیا ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ شہریار آفریدی صاحب کی پارٹی سے ناراض ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان سے الیکشن چرایا گیا ہے۔ بلوچستان میں لوگ سمجھتے ہیں سب سے الیکشن چرایا گیا ہے۔ سندھ میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے الیکشن چوری کر لیا، ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ان سے الیکشن چرایا گیا۔ یعنی پورے ملک کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں، اور وہ جماعت اسلامی نے تو جواب ہی دے دیا، انہوں نے تو کہا کہ ہم سیٹیں ہی نہیں لیتے، جیتی ہوئی سیٹیں بھی نہیں لیتے۔ یعنی ایک عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو جب پی ٹی آئی نے کلیم کیا، یا سنی اتحاد کی شکل میں جو پارٹی بنی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میجورٹی تو ہماری ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میجورٹی ہماری ہے تو ان کو دعوت دی گئی کہ آپ ایسا کیجئے، پھر آ کے حکومت بنا لیجئے، اور جب آپ حکومت بنا لیں گے تو آپ کی اپنی سپرویژن کے اندر باقی دیگر تمام معاملات طے ہوں گے، جس میں یہ الیکشن کیسے ہوا، آنے والے الیکشن کیسے ہونے چاہیے، پچھلے الیکشنز کیسے ہوئے تھے، یہ ہر مرتبہ الیکشن جو ہے وہ کیوں اس طرح کا ایک بن جاتا ہے کہ جب یہ جیتے تو ہم نہیں مانتے، ہم جیتے تو یہ نہیں مانتے، کوئی اور جیت جائے تو ہم دونوں نہیں مانتے۔ ایسے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ملک کو چلانا۔ تو کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ آپ آ جائیے، اور چلیں ہماری تو مان لیں کھوکھلی دعوت تھی، لیکن جب پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا، جس کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بنائی حکومت، ان کو کہہ دیا کہ ہم غیر مشروط طور پہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اگر پی ٹی آئی نے یا سنی اتحاد نے یہ سیٹیں جیتی تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ حکومت بنا لیتے، تاکہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ خود طے کر لیتے۔ دوسری بات یہ کہ ہاؤس کے اندر بے شمار پارٹیز تھی جنہوں نے لسٹیں جمع کروا رکھی تھی، یعنی ہاؤس کے اندر نیشنلسٹ اور یہ وہ تمام جماعتیں تھیں جو اپنی لسٹیں جمع کروا دی ہوئی تھی۔ اب مجھے وہ یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی پارٹی، مجلس وحدت المسلمین، شاید ان نے بھی کوئی جمع کروائی۔ تو جب آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ آپ ان کے ساتھ مل کے اس میں ضم ہو کے الیکشن لڑیں گے، تو آپ کے پاس اضافی سیٹس کی گنجائش موجود تھی۔ تو اگر آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں پیدا کرنا چاہ رہے تھے تو آپ ان کو ساتھ، ان کے نام سے سنی اتحاد کو ساتھ ملا کے چلتے، تاکہ نہ یہ 11 سیٹس والا معاملہ رہتا، نہ کوئی اور معاملہ رہتا۔ تو میں نے 2 نکات آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلے میں نے کہا کہ ایک آئینی بحران
پیدا ہوا جب ان نے کہا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، آپ کو بھی نہیں بنانے دیں گے۔ دوسرا بحران پیدا ہوا قانونی، جہاں پہ ان نے کہا کہ اگرچہ ہمارے پاس وہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین جی MWM موجود ہے، لیکن ہم اس پارٹی میں ضم ہوں گے جس نے جمع نہیں کروائی ہوئی۔ تیسرا ہوا کہ اگر یہ دونوں چیزیں سیٹل ہو جائیں تو ہم ایک خط لکھ رہے ہیں IMF کو تاکہ اقتصادی بحران اب بات آگے چلے گی کافی۔ شہریار افریدی صاحب، اب کوشش کی آپ کی پارٹی نے کہ الیکشن جو ہے رک جائے، چیئرمین سینٹ کے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے رک جائے الیکشن، لیکن رک نہیں رہا، تو یہ کیا اب ایک سیاسی شکست نہیں ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور کروڑہ درود امام الانبیاء پہ۔ حامد بھائی، بڑے عرصے بعد آپ کے اسٹوڈیو آیا ہوں، شکریہ۔ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ مصدق بھائی کے ساتھ نظریاتی ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے، لیکن وی انجوائے ویری گڈ ریلیشنز، اور میرا بھائی بڑا پیار سے پتلی گلی سے نکل گیا۔ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے بنا دیا۔ کبھی آروز کا الیکشن کہا گیا، کبھی جی الیکٹرول ریفارمز کے لیے آؤ مل بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں۔ میں ماضی میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا۔ جو بھی ہوا، قوم نے 2018 کے بعد 2024 میں دیکھا، کانسٹیٹیوشنل بحران کی بات کر رہے ہیں، آئین کیا عملی طور پہ ہے؟ 3 مہینے کے اندر الیکشن کرنے تھے، آپ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں۔ کیا ہوا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جب پارلیمنٹ کے اندر ہم آئے تو 8 فروری کو پاکستانی قوم نے جب سب کو ریجیکٹ کر دیا اور خان کی سوچ، خان کے ویژن اور خان کی اپروچ کو اون کیا اور اس پر ہر خوف کے بت کو توڑتے ہوئے آگے چلتے گئے، تو آج میرے صرف پنجاب سے 81 نیشنل اسمبلی کے 47 فارم 47 کے فیکٹریز ہیں، ملک بیرسٹر تیمور اس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ 8 فروری کی رات اور پھر 9 فروری کی شام، یعنی دوپہر 3 بجے تک 9 فروری مجھے پولیس تو چھوڑیں، اپنے حلقے میں میرے بھائی اور مجھے کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر سلوٹیں شروع ہوئیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین کانٹروورشل الیکشن، یہ جو اندر پارلیمان میں جو PDM موجودہ ہے فیز 2، یہ سارے مل کے 45 سیٹیں نہیں جیتی پوری پاکستان سے۔ انہوں نے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی PTI MQM سے اور اسی طرح حکومت کا، ہم نے کہا جب آپ نے پورے نظام کو الٹ دیا ہے، جب آپ پاکستانی قوم جس نے نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، آپ نے ووٹ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، آپ نے پاکستانی قوم کو ان کی اوقات دکھا دی ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، اور اسی طرح ڈیسیشنز کو اوپر سے آئیں گے، ہم تو سر ہاتھ ایسے پکڑ کے غلاموں کی طرح سر جھکا کے آپ کی سوچ پہ چلیں گے۔ پھر وہ جو معاہدے کرتے پھرتے تھے کہ سول سپریمیسی اور فلانا، they have become a scar on the face of democracy۔ یہ وہ پارٹیاں جس میں پیپلز پارٹی اور PMLN، پلیز forgive me، اور وہ جو ان کے حلیف تھے اور وہ جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے، جو یعنی 5000 کے موبائل کو سنیچ کرتے بندے کو کراچی اور بڑے شہروں میں مار دیا جاتا۔ ایک بندے کو کہتے ہیں جی MNA بنے، وہ کہتے جی MNA میں بنا ہی نہیں ہوں، MPA میں بنا نہیں ہوں، PTI جیتی ہے۔ ان کو اس سے بھی سبق نہیں ملا، اور اب یہ ایک ایسی عبرت بننے جا رہے ہیں، حکومت میں ہے نا، ان کو انشاءاللہ جی چیئرمین سینٹ کل بنانے جا رہے ہیں آپ؟ ابھی میں آ رہا ہوں نا جی۔ جیسے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا کہ جی ویمن ریزرو سیٹس کا فیصلہ نہیں ہوا، اب کس طرح یہ تمام پروسیس چلا رہے ہیں، پرائم منسٹر کا الیکشن اور اسی طرح اب اسپیکر کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر۔ ابھی KP میں 11، یہ دیکھیں مجھے بتائیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سب کو ہم اون کرتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں، ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں who is the custodian of the house؟ اسپیکر۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، یو کین ناٹ ڈکٹیٹ۔ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، ریچ آؤٹ ٹو اینی ون۔ مجھے بتائیں، آپ نے 2 سیٹوں والوں کو بانٹنا شروع کر دیا، آپ حتم تائی بنے ہوئے ہیں، یہ عورتوں کی سیٹیں تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تمہارے باپ دادا کی میراث ہے، یہ ملک تمہارا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ سو کمنگ بیک، پلیز آئی مائٹ ساؤنڈ بٹ کروڈ، لیکن حامد بھائی ہم اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہم پاکستانی قوم کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ والیٹائل ہو کے پھٹ پڑیں۔ لیکن آج میں آپ کو ان کو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ،
اب رئیس ہی کثر جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں ہم وہ نہیں کرنے دیں گے. ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے تمام لیگل فورمز اور ایون ہم روڈوں کا بھی رخ کریں گے. بٹ ون تھنگ از فار شیور, یہ سارا ان کے گلے پڑے گا. مارک ڈاؤن مائی ورڈز. اچھا مصدق ملک صاحب, ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چیئرمین بھی بن جائے گا, آپ کا ڈپٹی چیئرمین بھی بن جائے گا سینٹ کا, لیکن بات الٹیمیٹلی سڑکوں پہ جا رہی ہے. دیکھیے انہوں نے پہلے وہ بات کی الیکشن کی, تو 2018 کا خود ہی ذکر بھی کر دیا. وہ مجھے وہ ڈوبتی شام کے ساتھ ڈوبتا ہوا RTS یاد آ گیا. اب کون فیصلہ کرے گا کہ بدترین الیکشن کون سا تھا؟ 2013 کا تھا, 2018 کا تھا, 2024 کا تھا, 1990s کے تھے, اس کے بعد کے تھے, 2008 کا تھا جب بھی الیکشن ہوا. میرا خیال ہے کہ 1970 کا الیکشن سب سے برا تھا اور اس کے بعد رپیٹ ہو گیا ہے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا ان کی 45 سیٹیں ہیں, مان لیں 4, چھوڑے 45 کو, 5 نکالیں, 4 رہنے دیں, 4 سیٹیں تھیں, تو آپ حکومت بنا لیتے نا. جب آپ کو دعوت دے رہے ہیں, جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بنا سکتے. نہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم سڑک پہ فیصلہ کریں گے, آپ اسمبلی میں کر سکتے تھے نا. آپ اگر جمہوری پارٹی ہے نا, ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے حکومت بنا لیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جمہوری پروسیس کے ذریعے آگے بڑھنا ہے تو حکومت بنا کے اپنی سپرویژن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں, 4 کر دیں سیٹیں, 45 بھی چھوڑیں. یعنی آپ کے پروگرام میں بھی بیٹھ کے یہ بات ہوتی تھی کہ 80 سے لے کے 110 سیٹیں ہوں گی. تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے تھے, پولز بھی یہی کہہ رہے تھے. ہمارے جو گجرانوالہ کے دوست ہیں یا فیصل آباد کے دوست ہیں یا GT روڈ کی پوری بیلٹ ہے, ہمارا وہاں سے صفایا ہو گیا, لیکن ہماری صرف, انہوں نے کہا جی 45 سیٹیں بنتی تھی. وہ رو رہے ہیں, جن کو نہیں ملی وہ بھی ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ کہہ رہے ہیں آپ کی 45 بنی. میں نے کہا 4 بنی. آپ ایسا کریں کہ ایک سلیقے سے جمہوری طریقے سے حکومت بنا کے, کمیٹیاں بنا کے ڈائریکٹلی اس کو سپروائز کریں کہ کیا الیکشن صحیح ہوا ہے. دوسری بات, اگر نہیں ہوا تو اس کو صحیح کرنا کیسے آگے. یہ اس کا ذرا مجھے بتائیں, ایک سیکنڈ صرف, ایک آخری بات. والیٹائل ہو کر پھٹیں گے. یہ جہاں پہ ہم پہنچے ہیں, وہ 9 مئی یا کیا دن تھا میں بھول گیا ہوں, وہ والیٹائل ہو کے پھٹنے کی تو پرابلم. آپ 9 مئی کو نہیں بھولے, اتنا تجاہل عارفانہ نہ دکھائیں. کوشش تو کرنے دیں. بالکل نہیں بھولے آپ, کوشش تو کرنے دیں. نہیں بھول رہے آپ, کوشش تو کرنے دیں. آپ نہیں بھول رہے. میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, لیکن کوشش تو کرنے دیں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ایک سلیقے سے ہم طے کر سکتے ہیں, ان سیٹوں کو اگر پھٹ پھٹا کر ہی طے کرنا ہے تو اس پھٹ پھٹائیے کے اندر ملک کا بھی تو کچھ حشر. یہ لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا ہے, شہریار آفریدی صاحب نے بھی کہیں پہ یہ تقریر میں لفظ استعمال کیا ہے کہ مجھے پھٹنے پہ مجبور نہ کرو, لیکن کچھ مقصد اس کا کچھ اور تھا. لیکن آپ ان کا جواب دینا چاہیں تو. دیکھیں جی, 70-80 ہزار لیڈ کو انہوں نے جس طرح بدلا ہے, جو انہوں نے حربے استعمال کی ہیں, ان کا اس الیکشن میں سب سے بڑا دھماکہ تو ان صاحب پہ ہوا ہے جو باہر سے آئے تھے بڑی خوشی کہ مجھے 4تھی دفعہ میں وزیر اعظم بنوں گا. آپ کا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. کس نے کیا ہے دھماکہ؟ انہوں نے خود کیا ہے. ابھی مل بانٹ کے, ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. انگلستان سے ایک پریس کانفرنس آئے گی بہت جلدی, یہ مارک ڈاؤن, یہ ٹائم یاد رکھیں. انگلستان سے ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے. پریس کانفرنس آئے گی اور وہ خودکش حملہ ہوگا انہی پہ انشاءاللہ, انہی کے اس لیڈر کا جن کو یہ قائد سمجھتے ہیں اور جن کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. ہمارا تو مینڈیٹ چھینا گیا ہے نا, اس بیچارے کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے وہ قوم کے سامنے کھل کے آئے گا, اور وہ خود ہی آپ بیتی سنائیں گے, کیونکہ وہ محفلوں میں کہنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی واپس آتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے کے آپ ہاتھ باندھ دو, پاؤں باندھ دو زنجیروں کے ساتھ, اور اس کو آپ کمرے میں لاک کر دو, اور آپ کہتے ہو کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئے, آپ ہمارے 4 ہیں, آپ حکومت بنا کے دکھا دیں. خدا کے لیے باتیں نہ کریں, قوم کو بھی وقوف نہ بنائیں. قوم باشعور ہے, قوم جاگ چکی ہے, قوم نے عہد کیا ہوا ہے, آپ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. آپ کے جتنے انیشیٹوز ہیں ان کے گلے پڑنے لگے ہیں. یہ مارک ڈاؤن مائی ورڈز. ابھی آتا ہوں واپس صرف ایک بات پہ, وہ کون سی ایسی وجہ ہے, وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ 6 ہائی کورٹ کے ججز, کمشنر پنڈی, اور اس کے علاوہ پوری مشینری, گورنمنٹ مشینری ڈری ہوئی ہے. اسسٹنٹ کمشنرز کو اٹھایا جا رہا ہے,
ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، اس طرح کرو، اس طرح کرو. وہ کون سی ایسی وجہ ہے، وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ فارم 45 آ رہے ہیں، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں ڈرایا جا رہا ہے کہ عبرت سیکھو، تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. یہ دیکھیں آج پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، پی ایم ایل این کے اندر کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں، جی ڈی اے کیا کہہ رہی ہے، اچھا کیا کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کی آوازوں کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں مصدق ملک صاحب سے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو پھٹنے پھٹانے کی بات کی ہے، ذرا سن لیں جی شہریار آفریدی صاحب کے الفاظ پہلے سنیں. ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سانپ ہیں، منافق اندر بیٹھے ہیں. میں کھل کے بات کرنے والا ہوں، میں کسی شوکاز مکاز سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عمر ایوب بھائی آپ کے گھر میں آیا، میں آج علی امین خان سے بھی کہہ رہا ہوں، اوپر پیراشوٹس ریجیکٹڈ ہیں، جنہوں نے خاک کے قبر میں چنے گوں پہ آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں. ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے، ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے. میں ابھی تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پہ مجبور مت کرے. یہ تمہارے باپ کی باقی رہی ہے، تم اکیلے بیٹھ کے فیصلے کرو گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ آپ نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی قربانی دی ہے. لیکن یہ تو بتائیں نا یہ آستین کے سانپ ہیں کون، اور آپ علی امین خان گنڈا پور کو مخاطب کر کے میسج کیا دے رہے ہیں؟ ایک تو جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جب اڈیالہ 2 دفعہ خان صاحب سے ملا ہوں تو پہلی دفعہ 45 منٹس کے قریب میرے ساتھ عاطف، شہرام، شاندانہ بہن میری، وہ شیر افضل مروت صاحب، احسن جمال میاں والی، ہم 7 لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے، میں جب جیسی گیا تو ان کو الرجی تھی. میں نے جب ان کا فزیکلی تو وہ ماشاءاللہ سپر فٹ تھے، لیکن ان کی آنکھوں کے الرجی کی وجہ سے تو میں نے ہاتھ، مجھے کہتے ہیں شہریار مجھے الرجی ہے، یہ نہ ہو تمہیں پاس آن ہو جائے. تو کہتے میں نے تمہاری بڑی باتیں سنی ہیں، تو کیسے ہو شہریار؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو 45 منٹس میرے ذہن میں وہی چیزیں چل رہی تھی جس سے میں گزرا ہوں، اور مورلیس خان کو ادھر ہی رکھا گیا ہے. تو 45 منٹس میری یہ جگہ پکڑی ہوئی تھی، اور مجھے بار بار خان کہہ رہے تھے کہ تم کیوں چپ ہو، کیوں نہیں بول رہے ہو، کیوں کھڑے ہو، اور کیوں پریشان ہو. وہ دن گزرا، دوبارہ ملا تو میں نے پہلے دن جب جانے لگا اور پھر دوسری میٹنگ تو میں نے کہا عمران بھائی میں آپ سے کہتا تھا وی نیڈ ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر. اندر کے منافق کہاں ہیں وہ سارے؟ اب میں آج بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، یہ جو پاور کوریڈورز کی پولیٹکس ہوتی ہے نا، چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو یا اقتدار میں آئیں، جیسے ابھی اقتدار میں ریجیکٹڈ لاٹ جو آیا ہوا ہے، ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. اندر کے دشمن بڑے ہی افیکٹو رول پلے کرتے ہیں، کردوغلو ٹائپ. میری پارٹی کے اندر بھی بدقسمتی سے کردوغلو ہیں، اور وقت آنے پہ یہ میرا عہد ہے آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ، میں ان کو پن پوائنٹ کروں گا. جہاں تک بات ہے علی امین، میرے جنوبی اضلاع کی خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ایسی ہے کہ اکرم دورانی چیف منسٹر بنا تھا تو وہ بیچارہ بنو تک ریسٹرکٹڈ رہا. علی امین گراؤنڈ سے اٹھنا ہوا عام ورکر ہے اور اس لیول تک پہنچا ہے، تو وہ تو میرا فخر ہے. جہاں تک عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب، ان تینوں کی بھی میں نے نام لیے ہیں، اور بیرسٹر گور صاحب، یہ بھی میری پارٹی کی عزت ہیں. میں نے انہیں کیا کہا ہے کہ لائلسٹ کو پروموٹ کریں، ورکرز کو پروموٹ کریں. میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، میں علی محمد خان ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ علی محمد خان اور شہریار ہضم نہیں ہو رہا؟ کس کو نہیں ہضم ہو رہا؟ اندر کے منافقوں کو. اچھا جی، وہ منافق جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم خود ہی کھیلے سمیع اللہ سے کلیم اللہ سے سمیع اللہ، لیفٹ آؤٹ اور رائٹ آؤٹ میں، اور بیچ میں سینٹر فارورڈ کبھی آ جاتا ہے، کبھی بیچارہ ڈر جاتا ہے. سو انشاءاللہ یہ گھر ٹھیک ہونے والے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے میٹنگ کا گیپ آ گیا تھا. میں آئی ایل ایف اور لیگل فرٹرنیٹی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور تمام وہ لوگ جو اسیران ہیں اور ان کی فیملیز کو. لیکن پارٹی کو ٹھیک کرنا، اس وقت لوگ ڈسگرنٹلڈ ہو رہے ہیں. میں کھل کے عوامی آدمی ہوں، لوگ آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے، ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمیں خان کے 2 چیزوں کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا 8 فروری. ایک کہ خان کا جو ویژن ہے اور خان کی جو سوچ ہے اس پہ قوم نے لبیک کی، اور دوسرا کہ وہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس لائیں. یہ ہم سے تو خان کو جیل سے نکالنا. یہ مجھے بتائیں کہ ہماری جو اپروچ ایز اے پارٹی رہی ہے اور وہ جو کی ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ اس وقت کیا وجہ ہے
کہ وہ ڈسائسو رول پلے نہیں کر رہے, ایفیکٹیولی یوتھ کو, آئی ایس ایف کو, پوری پارٹی کو آن بورڈ لے کے ایز اے ٹیم موو نہیں کر رہے. کیوں ڈیوائیڈڈ ڈسگرنٹلڈ ہیں؟ کیا ضرورت ہے شہریار کی یا کسی اور کی کہ کوئی بات کرے؟ ساتھ لے کے چلیں, کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں. یہ میں اپنی پارٹی کے لیے میرا میسج ہے. اور کنفیوژن عوام کی ختم کریں. میرے 81 MNAs بیٹھے ہوئے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. گجرانوالہ میں خرم دستگیر کو جس نے 29-30 ایئرس کا جو جوان جس نے آ رہا ہے, میں ان کو اون نہیں کروں گا, ویلیو نہیں کروں گا. اور پھر اگر میں کچھ قربانی بھی میری نہ ہو اور نظر بھی میں نہ ہوں اور ڈیسیجن بھی میں لوں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ویری سمپل ہے, سمجھنے والے سمجھ گئے, وقت پہ سب بتاؤں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ایسی ہی کہانی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے, وہ کیوں ہے اس پہ بات کرتے ہیں ہم مصدق ملک صاحب سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ملک صاحب, ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو سینیٹر بنایا, مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے. اب آئی جی اسلام آباد کی اپوائنٹمنٹ پہ, کچھ بیوروکریٹس کی اپوائنٹمنٹ کے ایشوز پہ ایسا لگ رہا ہے پنجاب گورنمنٹ اور وزیر داخلہ کے درمیان معاملات خراب ہو گئے ہیں. جاوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو پہ غور کریں تو وہ بھی شکوے شکایتیں کر رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب آج الیکشن کمیشن میں پہنچ گیا اپنی علیحدہ سے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کروانے کے لیے. تو یہ جس طرح ہمیں پی ٹی آئی میں لوگ جو ہیں وہ اختلافی آوازوں کا کھل کے اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیا دونوں پارٹیوں کے اندر یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ جی, پہلے تو میرے بھائی آفریدی صاحب نے جو بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب بہت جلد لنڈن سے ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, تو میاں نواز شریف کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اشارہ کریں تو اسے ہم ڈیزالو کر دیں گے حکومت. اشارہ کریں تو آپ حکومت ڈیزالو کر دیں گے. جاوید لطیف صاحب نے تو اشارہ کر دیا ہے, وہ تو ان کے اسپوکس پرسن ہیں. جاوید لطیف صاحب کے تو میرے بھائی ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کا رتبہ تھوڑا سا مختلف ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جس دن تک چاہیں گے یہ حکومت موجود ہے, جس دن میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے اس دن یہ حکومت موجود نہیں رہے گی. یہ حکومت This is a loud and clear message to everyone in Islamic Republic of Pakistan. 100%. ٹھیک ہے صاحب. ہماری کم از کم پارٹی کی حکومت جو ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک میاں نواز شریف صاحب چاہیں گے. جس دن نہیں چاہیں گے اس دن نہیں رہے گی. تو کیوں نہیں بنے پھر؟ معصومانہ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ تمام ایسٹیمیٹس, اور ہماری بھی خواہش بھی یہ تھی اور کوشش بھی یہ تھی کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی آ جائے. اور ہمارا خیال تھا کہ ہم عوام کے سامنے جو مقدمہ لے کر جا رہے ہیں ہمیں سمپل میجورٹی مل جائے گی. اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ حکومت اسی وقت لیں گے جب ان کے پاس سمپل میجورٹی ہوگی. تو جب سمپل میجورٹی ہمیں نہیں ملی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جیسے کولیشن چلا رہے تھے, تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ پرائم منسٹر بن کے اس کو آگے چلائیں. لیکن یہ ان کا پہلے سے فیصلہ تھا کہ میں اسی وقت حکومت چلاؤں گا اگر میرے پاس سمپل میجورٹی ہوگی. اب عوام نے نہیں ہمیں مینڈیٹ دیا تو نہیں دیا مینڈیٹ, تو اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا وہ سانپ والی بات, تو مجھے فیصل واڈا صاحب یاد آ گئے, کیونکہ وہ بھی ذکر کرتے تھے کہ کچھ سانپ اور کچھ کیڑے اور ایک اور بھی کسی چیز کا ذکر کیا کرتے تھے. تو وہ بھی سینیٹر بن کے آ گیا نا. جی ہاں, تو وہ مجھے لگا کہ ان نے بھی کچھ نشاندہی کی ہوئی تھی. تو جو میرا معصومانہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سانپ اور وہ سانپ علیحدہ علیحدہ ہیں یا وہ سانپ کیڑے ہیں اور یہ سانپ ان کا اشارہ جنرل فیض کی طرف ہوتا تھا. نہیں, صرف نہیں, پارٹی کے اندر وہ کہتے تھے. پارٹی کے اندر جن صاحب کی طرف تھا وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے. جی, مگر ایک کے اوپر نہیں تھا. انہوں نے ایک باقاعدہ کلاسیفیکیشن کی ہوئی تھی لوگوں کو, کہ وہ کلاسیفیکیشن میں بتاتے تھے کہ ایک بہت لمبے قد کے آدمی ہیں, تو وہ تو چھوڑ گئے ہوئے ہیں پارٹی. جی, وہ ایک ہے نا, مگر کلاسیفیکیشنز تو 3 تھی. لیکن بہرحال چلے, یہ تو آفریدی صاحب کو پتا ہوگا. لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب الیکشن ہارے, ہمارے لیے ایک بہت بڑا شوق بھی تھا اور تعجب بھی تھا.
ان کا الیکشن ہار جانا، اس کا خرم دستگیر صاحب کا الیکشن ہار جانا، ٹھیک ہے، آپ کے وہ نوجوان آدمی ہیں، وہ جیتے ہیں، اچھا ہے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن ہمارے خیال میں ہمارے لیے بڑی ایک انیوژول سی بات تھی عابد شیر علی صاحب کا ہار جانا یا جاوید لطیف صاحب کا ہار جانا، تو اور دیگر ہمارے فیصلہ آباد کی پوری سلیٹ ہماری جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی. تو یہ ہمارے لیے بھی کوئی آسان نہیں تھا معاملہ، اور بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ الیکشن میں سلیکٹیوٹی سے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اس وجہ سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ ناراض ہیں، جس طرح آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ ناراض ہیں، جس طرح مولانا آپ سے ناراض ہیں، جس طرح MQM سے آپ ناراض ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے جو اسی طرح چل رہا ہے. اب یہ ناراضگیاں دور ہوں گی کسی جمہوری طریقے سے اگر عوام جاگ چکی ہے. نہیں، مولانا صاحب ان سے ناراض نہیں ہیں، مولانا صاحب آپ سے ناراض ہیں. نہیں، مولانا صاحب ان سے بھی ناراض ہیں، بیکاز مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ان سے چوری کیا گیا ہے. مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ KP کے اندر وہ تمام سیٹیں جو ان کو ملی ہیں وہ اصل میں بیشتر سیٹیں یا بے شمار سیٹیں ان کی تھی اس میں سے. اور مولانا صاحب کا یہی کلیم جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے، اور بلوچستان میں اور بھی بہت سی نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں ان کا یہ لیکن اب تو جو ریزرو سیٹیں ہیں ان میں سے مولانا صاحب کو بھی کچھ مل گئی ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے نا. میں تو آپ ناراضگی کی بات کر رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کون نہیں ہے، کون نہیں ہے. سارے ناراض ہیں، سب ناراض. اب جب اور اس کے لیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس میں بہتری کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر عوام جاگ چکی ہے جیسے کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے تو پھر تعمیر کریں نا، کوئی تدبیر کریں. تباہی کرنے کیوں چل رہے ہیں؟ جی اس کا کیا جواب؟ اللہ نہ کرے کہ ہم تباہی. دیکھیں 9 مئی کی بات انہوں نے کی، کون ہے بینیفیشری؟ میں ایک پاکستان تحریک پاکستان میں میرے والد صاحب کو گولڈ میڈل ملا تھا، اور 9 سال میں کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم کے لیے کام کرتا رہا. ہم جب GHQ گئے تو جنرل باجوہ اور اس وقت DGI نے خان صاحب کو کہا کہ شہریار از ڈوئنگ اے کمینڈیبل جاب، اور یہ کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم کے لیے یوتھ کو انگیج کرتا ہے. پیغام پاکستان 20,000 علماء کرام. اس وقت تک تو شہریار بڑا ہی، آج میں آپ کو بتاؤں NCOC کی جو ٹیم تھی، ڈیٹا ٹیم جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، وہ میری دی ہوئی تھی جنرل باجوہ کو. آج میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ بینیفیشری کون ہے؟ نمبر 2، سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اگلوں کے کندھوں پہ بندوق چلانا یا اگلوں سے سہارا لینا یہ پرانا وتیرہ ہے ان کا. ہماری پارٹی ماروسی پارٹی نہیں ہے. ہم محنتوں سے ادھر پہنچے ہیں. میرا خان نہ اپنی اولاد کو یعنی کسی اور کو سپورٹ یا پروموٹ کرتا ہے، وہ ورکر کو. آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ جی عوام کو کہیں تعمیر، تو عوام تو اس ملک کی تعمیر کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے؟ قوم نے ووٹ دیا PTI کو، سب کو ریجیکٹ کر دیا، سارے نیریٹیوز کو. آپ نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ ان لوگوں کو آپ نے اپنے کیبنٹ ممبرز بنائے جنہوں نے میری پاکستان کی ماں بہنوں کی عزت اور کی چادر اور چار دیواری کو پامال کی ہے، جنہوں نے لوگ معذور بچیوں کو رگڑا ہے، انہوں نے گھسیٹا ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. یہ کس طریقے سے قوم کو اور اللہ کو فیس کرے گی؟ آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. آپ واپس آتے ہیں. میں ایک چیز کا قائل ہوں، کلمہ حق، فلسفہ حسین، ظالم چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو اس کے لیے کھڑے ہو، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھو. زرتاج گل قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا کیا انہوں نے اور پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ اون کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر کوئی مجھے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کمپیریزنز کر رہا ہے تو ان کا ساتھ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں. آپ کے خیال میں زرتاج گل کو پارٹی اون نہیں کر رہی؟ زرتاج گل ہو گیا، عمر ڈار ہو گیا، علی محمد خان ہو گیا، شاندانہ، جنید اکبر، عامر ڈوگر، زین قرے، ایک بہت بڑی لسٹ ہے. اچھا، ان کو اون نہیں کیا جا رہا؟ یہ بہت بڑی لسٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے اور جو کہ لوائلسٹ ہیں. وہ لوگ پورا دن کسر پسر میں لگے تھے، گروپس کی شکل میں موو کرتے ہیں کہ کسی کو انڈرمائن کرنا ہو، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو، کسی کو رگڑنا ہو. آہستہ آہستہ خان کے کان میں یہ چیز یا ماحول بنائے. ہم ان چیزوں کے لیے نہیں آئے تھے، نہ عہدوں کے لیے نہ رتبوں کے لیے تھے. لیکن میں ایک چیز آپ کے تھرو، پارٹی انٹیکٹ ہے، پارٹی از ان سیف ہینڈز انشاءاللہ. خان بہت جلدی آئے گا رب ذوالجلال. یہ جو جھوٹے مقدمے بنائے ہیں
انشاءاللہ میرا لیڈر آج بھی اندر ڈٹا ہوا ہے اور وہ اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، قوم کی بات کر رہا ہے، وہ میثاق مدینہ کی بات کر رہا ہے، وہ فارگیونیس کی بات کر رہا ہے، وہ قوم کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ ابھی بھی میسیج یہ ہے کہ عید پہ آپ جائیں، شہداء اور وہ تمام لوگ جن کی قربانیاں ان کو ریچ آؤٹ کریں۔ میں آج ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، اسی طرح ایک چیز یہ پارلیمان پہ جو اجارہ داری ہے یہ بھی کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ عوام کا میراث ہے اللہ کے بعد، اور فوج بھی میری ہے، فوج بھی میری عزت ہے۔ لیکن یہ جو مختلف ہیلے حربے استعمال کر رہے ہیں وہ دن چلے گئے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہونا تھا، مصدق بھائی دعا کریں جس آزمائش سے ہم گزرے اللہ آپ لوگوں کو نہ گزارے، ٹھیک ہے، ایک منٹ نہیں گزار سکیں گے۔ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے پی او ڈبلیوز والی، پرزنر آف وارز والی، یہ چیز اگر آپ کے گلے پڑ گئی خدا کی قسم آپ کی 7 نسلیں نہیں بھولیں گی۔ اور ایک چیز اور، یہ قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو رگڑنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ کون سی سیاست ہے؟ لعنت ایسی سوچ پہ۔ چلے یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہم اس کی مذمت کرتے تھے، اب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ایک برطانوی اخبار ہے دی گارڈین، اس کی ایک رپورٹ پہ بڑی بات ہو رہی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے پاکستان میں پچھلے 3-4 سال کے دوران تقریباً 20 مختلف شہروں میں ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اور اب جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ گارڈین کی سٹوری جو کہ اب اپریل 2024 میں شائع ہوئی ہے، تو اس پر اب پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی رد عمل آ رہا ہے۔ لیکن جب یہی انکشاف ستمبر 2023 میں ہم نے کیا تھا، ستمبر 2023 میں، تو ہر طرف خاموشی تھی۔ ذرا سنیں ہم نے کیا بتایا تھا۔ راولہ کوٹ جو آزاد کشمیر میں ہے، وہاں پہ ایک کشمیری رہنما محمد ریاض، ان کو 8 ستمبر 2023 کو قتل کیا گیا، اور سید خالد رضا صاحب جو ہیں ان کو 26 فروری 2023 کو گلستان جوہر کراچی میں قتل کیا گیا۔ یہ ساری خبریں جو ہیں یہ انڈین اخباروں کی بتا رہا ہوں کہ فلاں پاکستان میں جو ہے بندے کو پاکستان کے فلاں شہر میں قتل کیا گیا۔ سلیم رحمانی صاحب 1 جنوری 2022 نواب شاہ سندھ میں ان کو پٹرول پمپ پہ قتل کیا گیا ہے۔ انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے۔ بشیر احمد پیر المعروف امتیاز عالم 20 فروری 2023 برما ٹاؤن اسلام آباد میں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے۔ آج پاکستان کے جو سیکٹری خارجہ ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے ایک خفیہ نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا جو مختلف لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا، اور یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کو ایک تھرڈ کنٹری سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پچھلے سال ستمبر میں یہ جو معاملہ ہے اس کو اپنے شو پہ اٹھایا تھا۔ پہلے ستمبر 2023 میں، پھر جنوری 2024 میں ہم نے اس معاملے کو اٹھایا، اور اس پر کوئی زیادہ رد عمل نہیں آیا، بلکہ ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو تاجر برادری ہے وہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی جائے۔ لیکن اب جواب کیا آیا ہے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے؟ تو بھارتی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے۔ تو مصدق ملک صاحب، ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہم تو تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں گھر میں گھس کے ماریں گے۔ تو تجارت ہو سکتی ہے؟ پہلے بھی تو ایک دفعہ گھسے تھے، ہاں گھر میں پہلے گھسے تھے تو ان کا جہاز گھس کے مارنے کے لیے ایک کعبے کو مار کے گئے تھے اس وقت۔ جی، تو میرے خیال میں یہ تو بھارت کے اوپر عیاں ہونا چاہیے کہ جب گھسیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس وجہ سے یہ جو گیدڑ بھپکیاں چلتی ہیں ان کی طرف سے، ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر گھس کے مارنا ہے تو آئیے، تو آئیں، تشریف لائیں، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی دفعہ آزما چکے ہیں، 2-4 مرتبہ اور آزما لیں۔ تو میرے پاس جب ہماری جب کوئی بھی ملک جو ہے وہ، ہم یہ بات تو بڑی واضح شکل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی دہشت گرد ملک نہیں ہے، ہم کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اگر ہماری طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے گا یا یہ گھس وس کی بات کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے۔ ون لائنر فار دی انڈین ڈیفنس منسٹر۔ ایک چیز، جب پاکستان کی بات آئے تو ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے، جینا مرنا پاکستان کے لیے، ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ جو سرجیکل اسٹرائک، گھس کے مارنا، یہ ابھینندن سے پوچھیں، وہ اس کو بہتر، اور چائے بھی ہم پلا کے گئے تھے، فینٹاسٹک ٹی۔ بہت بہت شکریہ جناب شہری صاحب اور مصدق ملک صاحب، اور شہریار صاحب نے ابھینندن کا حوالہ دیا ہے، اس کو چائے پلا کے بھیجا تھا۔
تو میں صرف چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ جب پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہونے والی جو سازشیں ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کی جب خبر دیا کرے تو اس پہ بھی یقین کر لیا کریں۔ آج کل تو ہمیں صرف یہی کہا جاتا ہے فیک نیوز پھیلاتے ہیں آپ لوگ، فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ جب ہم ستمبر 2023 میں کہہ رہے تھے کہ انڈیا پاکستان میں سازش کر رہا ہے تو کوئی نہیں بولا، اب جب کہ دی گارڈین نے خبر چھاپ دی تو سارے بول رہے ہیں۔ تو پاکستانی میڈیا کو بھی اپنا ہی میڈیا سمجھیں، اس کو دشمن نہ سمجھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔